اگر آپ سیز فائر جب تک نہیں کریں گے تب تک ٹروس نہیں ہو پائے گا یا کوئی بات آگے نہیں بڑھ پائے گی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, فروا وحید صاحبہ, یہ تو ہے معاملہ مذاکرات کا. اب جو عدالتی معاملات ہیں وہ تو سیاست سے بالا تر ہو کے چلیں گے نا. مطلب سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے, ڈزنٹ میٹر, عدالتی سلسلہ تو چلنا چاہیے نا. ادارے کو فوج بار بار کہنا پڑ رہا ہے فوج کو کہ آپ انصاف دیں, معاملات کو آگے بڑھائیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے سانحہ 9 مئی کیا. کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیوں سانحہ 9 مئی پہ پیش رفت کیوں نہیں ہو پا رہی عدالتی پلیٹ فارم پہ فروا صاحبہ؟ کیونکہ تھینک یو سو مچ علی بھائی, کیونکہ اس وقت ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں, اسی لیے نہیں ہو پا رہا. جب ادارے ایک پیج پر ہوتے ہیں تب نظریہ ضرورت بھی پیش آ جاتا ہے, پیدا ہو جاتا ہے. جب ادارے ایک پیج پر ہوتے ہیں, اداروں سے مراد میرا ملٹری اور جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ ہے, جب وہ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پھر وزیر اعظم کو پھانسی بھی ہو جاتی ہے. جب ادارے ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی وزیر اعظم کو اقامہ پہ نکال بھی دیا جاتا ہے. آج ادارے ایک پیج پر نہیں ہیں. آج صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں انصاف دو, میں بھی کہہ رہی ہوں کہ مجھے انصاف دیں, عام آدمی بھی کہہ رہا ہے مجھے انصاف دیں, آج کل تو سارے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف دیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا جب آپ کے انصاف فراہم کرنے والے ادارے, آپ کے معتبر ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اٹھ کے لیٹر لکھ دیں کہ ہمیں انصاف دو. دوسری طرف آپ کے جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پولیٹیشینز اسمبلیز میں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, ہمیں انصاف دو. پھر آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں سے یہ آوازیں آنے کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, ہم بدلہ لیں گے جنہوں نے 9 مئی کا جیسا کارنامہ کیا ہے, ہمیں انصاف چاہیے. تو مجھے بتائیں کہ پھر کہاں آپ کا انصاف کا معیار رہ گیا اور کدھر رہ گئی آپ کی وہ ساری پلاننگ جو آپ نے پاکستان کو بہتر بنائی. لیکن فروا صاحبہ, آپ جو بات کر رہی ہیں اس سے یوں لگ رہا ہے کہ عدالتیں جب ایک پیج پہ ہوا کرتی تھی تب وہ کسی اور کی مرضی پہ چلتی تھی, اب اپنی مرضی پہ چل رہی ہیں. لیکن جو پروسیس ہے عدالتی, جو قانون کہتا ہے وہ تو عمل میں آنا چاہیے نا فروا صاحبہ. دیکھیے, اپنی مرضی سے چل رہی ہیں یا اپنے فیوریٹزم پر چل رہی ہیں, یہ تو آنے والا وقت بتا ہی دے گا. ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے, بہت ساری چیزیں باہر آ جاتی ہیں. لیکن میں بہت پاسٹ میں نہیں جانا چاہ رہی ہوں. ہم سب کو سٹوری کا پتہ ہے کہ جب ایک پیج پر ہوتے تو کیسے کیسے فیصلے لکھوائے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں, چاہے وہ انڈر پریشر ہوں, چاہے وہ پیار محبت کے ساتھ ہوں. اٹ ڈزنٹ میٹر اینی مور. جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کرتی کہ 1 سال گزر گیا ہے 9 مئی کے واقعے کو ہوئے ہوئے. ہم خان صاحب کے اوپر کیسز دیکھ رہے ہیں, آج وہ 2 مقدمات میں بری ہو گئے. کیا ہم اسے لیک آف ایویڈنس کہیں یا پھر یوں کہیں کہ عدلیہ میں آج بھی ان کا سافٹ کارنر موجود ہے, جو مرضی کہہ لیں. لیکن ہمیں یہ کوسچن اٹھانا پڑے گا کہ جب آپ کے ملک میں کوئی ایک بڑی فورس جو کہ فیکٹر رکھتی ہے پالیٹکس میں بھی اور آپ کے ملک کو چلانے میں, اگر وہ ہاتھ نہیں ڈال پا رہے ہیں, وہ چاہ کر بھی نہیں پروسیس کر پا رہے ہیں, تو پھر یہ کیا ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں؟ میں اس سوال کا جواب جنرل صاحب سے لوں گا کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ جنرل صاحب ہیں, تو اس بات کا جواب ان کے پاس بہت اچھا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جنرل صاحب میں کلیکٹیولی آپ کے پاس آتا ہوں سب کے سوالات لے کے. کرن صاحبہ, اس پہ اپنا کامنٹ ذرا آپ دیجئے گا کہ بڑا اچھا پوائنٹ فروا صاحبہ نے اٹھایا کہ ٹھیک ہے اس سائڈ سے بھی تو کہیں نہ کہیں تنقید کے نشتر برسائے جا رہے ہیں نا. مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آزاد قبیلے کے ہیں فیصل وابڈہ صاحب, پھر طلال چودھری صاحب بول پڑتے ہیں, پھر ایم کیو ایم سے مصطفیٰ کمال بول پڑتے ہیں. انہوں نے بھی عدالت پہ پورا حملہ کیا ہوا ہے, اور پھر افسوس کے ادارے کو بھی بار بار پریس کانفرنس کر کے کہنا پڑ رہا ہے کہ جناب 1 سال ہو گیا, کچھ کر لیں اس کا. تو حملے تو پھر کہیں نہ کہیں دونوں سائڈ سے ہو رہے ہیں. دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا, بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا یہ بڑا زبان زد عام اسٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر 9 مئی کے جو مجرمان ہیں, جو مرکزی کردار ہیں, ان کو سزا دینی ہے تو دیں, ورنہ پھر اس پہ مٹی ڈال دیں. تو یہ اس کے بعد پھر وہ ایک کمیٹی بھی بنی تھی, لیکن پھر اس کمیٹی کا کیا ہوا, اس کے ٹی او آرز کیا تھے, اس میں کون تھا, اس میں کیا فائنڈنگز ہوئیں, وہ آج تک ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. جو بھی کچھ آیا تھا وہ بہت ہی ایسا کچھ آیا تھا جو ہم سب کو آلریڈی معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا, ہمیں اس سے آگے کی کوئی چیز چاہیے تھی. تو جہاں پر عالم یہ ہو کہ ایک ایسے پارٹی کے صدر جن کے بھائی وزیر اعظم ہوں, جن کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہوں, جن کے سمدھی نائب وزیر اعظم ہوں, جب وہ اپنی
پہلی سپیچ میں صدر بننے کے بعد جب وہ کھڑے ہو کر انصاف کے متلاشی ہوں اور جب وہ کہہ رہے ہوں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئیں ان کا احتساب کریں, ان کا مطالبہ کریں, تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ جو سسٹم چلا رہے ہیں اگر ان کے اپنے بھائی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں انصاف دیا جائے تو پھر انصاف کا کیا حال ہوگا. تو جو آپ ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل ہو تو رہا ہے, اور یہ بھی پھر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ اچانک سے اس باہمی اتفاق کے ساتھ ایک طرف فیصل واڈا کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک طرف حکومت کے اپنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور باہمی اتفاق کے ساتھ الگ الگ اچانک سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب بھی اپنے اسٹیٹمنٹ میں کچھ ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ جس کا آج عدالت میں باقاعدہ طور پر اس کا تذکرہ بھی ہوا کہ عدالت میں کالی بھیڑیں موجود نہیں ہیں, اگر ہیں تو اس کے لیے ریفرنس کریں. تو آج ہی عدالت میں بات ہوئی, یہ پینفل سچویشن ہے. اٹ از, لیکن یہاں پہ جنرل صاحب صورتحال یہ ہے کہ ادارے نے اپنے میجر جنرل کو بھی فارغ کیا, اپنے اس سے نچلے رینک کے آفیسرز کو, کور کمانڈر رینک کے آفیسرز کو انہوں نے جو ہے وہ سزا دے دی, جو سزا ادارے کے قانون کے مطابق بنتی تھی وہ دے دی. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ معافی نہیں ہے, انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا. اب سویلین سائڈ سے جو کام ہونا تھا, جوڈیشری کی سائڈ سے جو کام ہونا ہے وہ نہیں ہو رہا. تو سر یہ صبر کا پیمانہ ادارے کا کب تک قائم رہے گا اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو جنرل صاحب؟ ہاں جی, یہ تو خیر کوئی ادارے, چونکہ میں آپ نے کہا نا جنرل صاحب ہیں, آپ یوں کہیں کہ جنرل صاحب تھے, ہیں نہیں ہیں. سر once a soldier is always a soldier. جیسے میری بہن فروا کہہ رہی تھی نا کہ جب یہ ایک پیج پر ہوئے اس کے بعد انہوں نے نتیجے بھی بتائے ان کے, اور وہ سب نتیجے غلط نکلے. تو لہذا یہ دعا مانگنا کہ یہ ادارے ایک پیج پر کیوں نہیں ہے, یہ تو دعا غلط ہے. ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اداروں کو, تمام اداروں کو قانون کے مطابق چلنا چاہیے, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز پسند نہ آئے اور آپ کہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ بھی کوئی مطلب اچھا لاجک نہیں ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. آرگومنٹ یہ ہونا چاہیے کہ جی پہلے اسی معاملے میں یہ ہوا, اب اسی معاملے میں یہ جو کہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک مسئلہ ہے, لیکن یہ میں تھوڑا سا اندازہ لگا سکتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اگر تکلیف ہو تو شاید ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, اگر اسی طریقے سے کسی سیاستدان کو تکلیف ہو تو شاید وہ کچھ نہیں کر پائے گا. لیکن مہربانی کر کے ادارے کو تکلیف نہ دیں, یہ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو تکلیف دے رہے ہیں. اچھا, کہ ان کے کیس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پائیں گے. آپ اور میں, یہ ہماری لمیٹیشن ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, ادارے کی اتنی لمیٹیشن نہیں ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسی بات آئے, وہاں تک بات پہنچے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کے مطابق, لا کے مطابق چلیں اور اکثریت مانے لوگوں کی کہ یہ لا کے مطابق ہے, خاص کر لائرز کی اور اکثریت ججز کی, تو پھر یہ جو سپلٹ ہے یہ تو رہے گی. یہ تو ہے, آپ کو پتا ہے کہ پہلے بھی سپلٹ تھی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس معاملے کو سیدھا کیا جا سکتا ہے. جب آپ نے ویسے بڑے لطیف پیرائے میں اور بڑے اچھے انداز میں آپ نے بتا دیا کہ آپ کی ہماری لمیٹیشن ہے, ادارے کی نہیں ہے. اس سے پہلے, اس انداز سے پہلے کبھی کسی نے یہ بات بتائی نہیں ہے. ایک خاص لفظ ہے, لوگ وہی استعمال کر دیتے ہیں سیدھا اس کے لیے, بڑا سخت لفظ ہے وہ. لیکن جنرل صاحب یہ بھی کب تک, سوال یہ ہے نا سر کہ 1 سال ہو گیا اس کا اور کوئی ہیل حجت نہیں ہوئی ہے اس میں, یہ کب تک؟ ہاں یہ تو بات ہے نا کہ یہ میرا خیال ہے کہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا, پنجابی میں تو کہتے ہیں کہ نک و نک ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان نک و نک ہو رہا ہے. یہ میں بتا دوں, یہ پبلک ہے جو یہ محسوس کر رہی ہے کہ کسی کو ان کی پرواہ نہیں ہے, سب نے ایک دوسرے کے گلے پکڑے ہوئے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں بہت سارے آپس میں یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک کس کی جاگیر ہے اور یہ جو عوام ہے کس کی رعایا ہے, اس بات پہ جھگڑا ہو رہا ہے. باقی بات کی ان کو پرواہ نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا بیت رہی ہے یا ملک کے ساتھ کیا بیت رہی ہے. جی اچھا ٹھیک ہے. فروا صاحبہ, یہ ایشو جو ہے نا, اس پہ آپ نے جو رائے دی تھی کہ ایک پیج پہ نہیں ہے, اس پہ ہمارے دونوں دیگر مہمانوں نے تبصرہ کیا.